السلام علیکم دوستو، روس کی پاکستان کو سب سے بڑا ڈیم بنانے کی آفر 15,000 میگا واٹ بجلی بنے گی اور یہ ڈیم پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ دوستو، پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب ترقی کرے گا، وہ ڈیمز بنائے گا، وہ موٹر ویز بنائے گا، وہ ریلوے ٹریکس بنائے گا، وہ اپنے سمندروں سے قدرتی خزانے کو ڈھونڈے گا، وہ کے پی کے بلوچستان اور پنجاب کے علاقوں سے زیر زمین سٹونز، پتھر، ریئر منرلز، واٹر، ہر وہ چیز ڈھونڈے گا جو پاکستان کے ترقی کے سفر کو تیز کر سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں دوستو ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے اور کامنٹ باکس میں اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، ایک آفر جو خاموشی سے آئی مگر پاکستان کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ ہی سرکاری اشتہار، بس ایک سفارتی میٹنگ اور ایک فقرہ۔ روس پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو ڈیم بنانے کو تیار ہے۔ دوستو، یہ جملہ اگر حقیقت بن گیا تو پاکستان کا انرجی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ پاکستان صرف اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا بلکہ ریجن کے آس پاس کے ممالک کو بھی بجلی دے گا۔ دوستو، کٹ زہرا ڈیم نام کم سنا ہوگا لیکن طاقت اس کی بے مثال ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈیم کا نام کٹ زہرا اور بجلی کی صلاحیت 15,000 میگا واٹ، مقام شمالی پاکستان کے پہاڑی علاقے، ذریعہ توانائی خالص ہائیڈرو پاور 15,000 میگا واٹ۔ یہ وہ ڈیجٹس ہیں جو صرف منصوبہ نہیں بلکہ انقلاب کہلاتا ہے۔ 15,000 میگا واٹ کا مطلب ذرا تصور کریں، پاکستان کے بڑے شہروں کی مکمل بجلی، صنعت، ریلوے، میٹرو، ای وی سسٹمز اور پھر اضافی بجلی۔ ماہرین کے مطابق کٹ زہرا ڈیم پاکستان کے موجودہ ہائیڈرو سسٹم کو اکیلا ہی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ پاکستان کے سارے ڈیمز مل کر اتنی بجلی نہیں بنا سکتے جتنی کٹ زہرا ڈیم اکیلے بنا سکتا ہے۔ دوستو، یہ داسو، دیامیر بادشاہ اور منگلا تربیلا سب ڈیموں میں سے سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ دوستو، روس ہی کیوں یہ ڈیم بنا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سسپنس ہے۔ سوال اٹھتا ہے روس ہی کیوں؟ کیونکہ روس دنیا کے مشکل ترین پہاڑی علاقوں میں میگا ڈیمز بنا چکا ہے جس کا تجربہ نہ تو چین کے پاس ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ اٹلی کے پاس ہے، نہ فرانس کے پاس ہے۔ منفی درجہ حرارت اصل سسپنس یہاں پر ہے۔ دوستو، منفی درجہ حرارت آپ کو پتہ ہے روس میں ہے جہاں سب سے زیادہ برف پڑتی ہے، جہاں پر پہاڑ ہیں، تو منفی درجہ حرارت والے پہاڑ، گلیشیئرز اور ان کا تیز بہاؤ، یہ سب روس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، جبکہ باقی ممالک کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہے اور پاکستان کا شمال انہی چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ کیا یہ سستی بجلی کا دروازہ ہے؟ ہائیڈرو پاور کا سب سے بڑا فائدہ دوستو، ایندھن نہیں لگتا، نہ ڈالرز لگتے ہیں اور نہ کوئی انفراسٹرکچر امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ ڈیم بنا تو فی یونٹ بجلی کی قیمت ممکنہ طور پر 3 سے 5 روپے ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی گردشی قرضے ختم ہو جائیں گے، پاور پلانٹس جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، یعنی بجلی ایک مسئلہ نہیں ایک وسیلہ بن جائے گی۔ پانی ذخیرہ ہوگا، سیلاب اور زرعی انقلاب آ جائے گا۔ کٹ زہرا ڈیم صرف بجلی نہیں دے گا، یہ سیلاب کو کنٹرول کرے گا، پانی کو ذخیرہ کرے گا، زراعت کے لیے مسلسل پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ سندھ کے میدانی علاقے اور پنجاب کے کھیتوں براہ راست اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن سوالات ابھی بھی یہی ہیں۔ یہاں سسپنس اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ لاگت کتنی ہوگی؟ کیا پاکستان یہ منصوبہ فائنانس کر سکتا ہے؟ اس کے مالیاتی اثرات کیا ہوں گے؟ عالمی انٹرنیشنل پریشر کیا ہوگا؟ 12,000 میگا واٹ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں، یہ ملک کی پالیسی، سیاست اور سفارتکاری سب کو آزمائے گا۔ کیا یہ سی پیک سے بھی بڑا منصوبہ ہوگا؟ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر کٹ زہرا ڈیم بنا تو یہ توانائی کے میدان میں سی پیک سے بھی بڑا منصوبہ ہوگا، کیونکہ سی پیک سڑکیں بناتا ہے، ڈیم طاقت بناتا ہے اور طاقت ہر ترقی کی بنیاد ہے۔ روس پاکستان تعلقات میں نیا باب لکھا جائے گا۔ یہ آفر صرف ڈیم کی آفر نہیں، یہ دفاعی تعاون کے بعد توانائی میں شراکت اور خطے میں نئی صف بندی کی علامت ہے۔ روس اب پاکستان کو صرف ایک ملک نہیں ایک پارٹنر سمجھ رہا ہے۔
آخر سوال یہ ہے کہ یہ سب سن کر ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کٹ زہرہ ڈیم واقعہ ہی بنے گا یا یہ بھی فائلوں میں دب کر رہ جائے گا؟ فیصلہ اب پاکستان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگر یہ منصوبہ بنا تو بجلی سستی، پانی محفوظ، معیشت مضبوط اور پاکستان انرجی پاور ہاؤس بن جائے گا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل سسپینس اب شروع ہوگا، اور اگر یہ منصوبہ اپنے وقت کے اوپر بنتا ہے اور پاکستان اس کو بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹس کو سٹارٹ کرنے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا پاکستان اتنے بڑے پروجیکٹ کو افورڈ کر بھی سکتا ہے یا نہیں؟ روس اس میں پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے، فائنانس کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان تمام چیلنجز کے باوجود اگر یہ منصوبہ پاکستان بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ بنتا ہے تو یہ پاکستان کے بہت بڑے مسائل اور اسپیشلی انرجی کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔